أبصارهم ويحفظوا فروجهم کہ مومنوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح خواتین کو بھی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، کہ مومنات سے بھی کہے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ جب آگ میں جھونک دیں گے ہم اپنے بچوں کو تو پھر نتائج جو نکلیں گے وہ آپ کے سامنے۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ مدارس جو دینی مدارس ہے جن پر آئے دن جو ہے مصیبتیں ڈھائی جاتی ہیں ریاست کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، کہ یہ دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں، یہ پرگدہ کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں کسی جگہ پر بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی مدرسے میں بچوں اور بچیوں کی مخلوق تعلیم ہو۔ انتہائی کم وسائل کے باوجود مدارس بچیوں کے الگ ہے، بچوں کے مدارس الگ ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل سے وہ دینی تعلیم جو ہمارے اوپر فریضہ ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ آج پاکستان میں دینی روایات الحمدللہ علماء کی وجہ سے، مدارس اور مساجد کی وجہ سے مضبوط ہے، اور کوئی ایک مدرسہ نہیں ہے کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ اس کو کوئی گرانٹ دے رہی ہو، بچوں کی تعلیم کے لیے گرانٹ دے رہی ہو۔ سب کچھ آپ لوگوں کی مدد سے ہو رہا ہے، اور تمام مدارس بچیوں کے الگ ہیں، بچوں کے مدارس الگ ہیں، کسی ایک جگہ پر بھی ایسے نہیں ہے کہ مخلوط ہو۔ اور اللہ کا فضل ہے، آپ وہ ریشو نکالیں اور پھر یونیورسٹیز کی طرف چلے جائیں۔ پنجاب کالج کا آپ کو جو آج کل کا جو ایک قصہ ہے، گومل یونیورسٹی، بہاولپور یونیورسٹی، کتنے یونیورسٹیز ہیں جن میں سکینڈلز بنے ہیں اور ان میں وہ لوگ ملوث ہیں، پھر ان کو بچایا گیا ہے۔ اس طرح کا اللہ کے فضل و کرم سے بچیوں کے مدارس میں پاکستان میں کہیں پہ بھی اللہ کا فضل اور کرم ہے، اور اس کا احسان ہے کہ کہیں کبھی کوئی ایسا سکینڈل نہیں آیا، اس لیے کہ وہاں پر پڑھانے والی معلمات ہیں، پڑھنے والی طالبات ہیں، ان کا کھانا پکانے والی خواتین ہیں، ان کے لیے صفائی وغیرہ سارا انتظام کرنے والی خواتین ہیں، سب کچھ خواتین کے ذمہ ہے۔ جو مرد ہیں وہاں پر کہیں بھی کوئی آپ کو عورت نظر نہیں آئے گی کام کرنے کے لیے۔ اللہ کا حکم ہے، یہ میرا نہیں، یہ کسی بڑے فرد کا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے الگ رکھے۔ اللہ نے ہمیں حکم ارشاد، جب اللہ کے حکم کی وائیولیشن کریں گے تو پھر کالجز اور یونیورسٹیز پھر ایسے ہی ہوں گے کہ آپ کے بچوں کو آئس پر لگانے کے لیے، نشے پر لگانے کے لیے ایک پورا نیٹ ورک ایم این ایز اور پارلیمنٹیرینز کی سائے میں چلے گا اور تباہ و برباد کرے گا پوری سوسائٹی کو۔ یہی کچھ ہو رہا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ کیا نتائج مرتب ہوئے مخلوط نظام تعلیم کو ایجوکیشن کے۔ آج بھی کون جو نیک لوگ ہیں، میڈیکل کالجز جو ہے وہ الگ طور پر بچیوں کے چلا رہے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری روایات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے۔ ہمیں بحیثیت قوم ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارے نت نئے سکینڈلز، اور پھر پوری قوم، پورا ملک جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے ان سکینڈلز کی وجہ سے۔ ہم خود کریٹ کرتے، ہم ظلم کو خود کریٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک ظالم بن جاتا ہے، ایک مظلوم بن جاتا ہے نا، کہ دونوں جو ہے اسی راستے پر ہوتے ہیں۔ ریاستوں کا کام، حکومتوں کا کام امن و امان قائم کرنا ہے، بچیوں کی تحفظ، ان کی عزتوں کا تحفظ، ان کے ناموس کا تحفظ ایک ایک فرد، حکومت کے ایک ایک فرد پر لازم ہے۔ ہم اپنی بچیاں آپ کے اداروں میں جو آپ نے بنائے ہیں ان اداروں میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ ان کی عصمت دریا کی جائے، اور پھر آپ ان ظالموں کو پروٹیکٹ کرنا شروع کرتے، ان ظالموں کو تحفظ دینا شروع کر دے۔ آپ پھر اپنے دیکھیں، مسلمان ہے، سوچیں اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر کس چیز کا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے کہ ہم نے اس ملک میں
زنا، شراب نوشی، برے اعمال کو فروغ دینے کے لیے سب کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، اور جو اس معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں لوگ، ان کو آپ نے بند کر کے اور قید کر کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی اچھا کام وہ نہ کرے، وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ملک ناراض ہو جائے گا، یہ ملک ناراض ہو جائے گا۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذب باہم بھی نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ علامہ نے فرمایا مذہبی روایات کو یہاں پہ پنپنے دے، اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کا تحفظ کرنا ہے تو۔ آپ مذہبی روایات پر قطغن لگاتے ہیں اور روشنی کے نام پر، ماڈریشن کے نام پر پوری روایات کو تباہ کر رہے ہیں، پوری اسلام کی روایات کو اور اسلام کے مذہب کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ کچھ ہوش کی داخل رہنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کی خیر فرمائے۔